نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني اللہ رب العزت کے کلام ارشاد ہوتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ رب تمہارا تم سے فرمائے تم چاہتے ہو کہ میں تم سے محبت رب سے محبت کرنے کے لیے تو ہم نے نماز محبت کرنے کے لیے ہم نے حج کیا ہزاروں میل کا سفر کیا رب سے محبت کرنے کے لیے ہم نے طاقت کیا ہم نے دن بھر کھانا چھوڑ دیا رمضان کا مہینے میں روزہ رکھا رب سے محبت کرنے کے لیے ہم نے ساری قربانیاں دی اس امید میں اس خواہش میں تمنا میں ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے اور رب کیا فرماتا ہے اگر یہ چاہتے ہو میں تم سے راضی ہو جاؤں اور تم یہ چاہتے ہو میں تم کو محبوب بنا لوں اگر تم یہ چاہتے ہو تو فاتبعونی اے محبوب فرما دو کہ تمہاری بھی اتباع کریں سبحان اللہ تمہاری فرما برداری کریں گے تو تمہیں وہ کچھ کرے یا نہ کرے میں انہیں اپنا محبوب بنا لوں گا میں انہیں محبوب بنا لوں گا نماز اپنی جگہ روزہ اپنی جگہ اور وہ محبت رسول اپنی جگہ کوئی جواب نہیں اس کا کوئی مقابلہ نہیں اس کے باقی متفق ہے کہ ہمارے اور تمہارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبی شریف سے باہر تشریف لائے چل جا رہے ہیں ایک جگہ پر صحابہ کرام کا جھرمٹ لگا ہوا ہے دیکھا صحابہ کرام آپس میں گفتگو فرما رہے ہیں میرے آقا رک گئے ٹھہر گئے تشریف فرما ہو گئے یوں لب کشا ہوئے کہ گلستان بنا دیا سبحان اللہ فرماتے ہیں یہ بتاؤ تم کیا کر رہے تھے کیا کہہ رہے تھے کیا گفتگو کر رہے تھے مجھے دیکھ کے خاموش کیوں ہو گئے صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے لیکن آقا نے جب بار بار سوال کیا کہ مجھے کیوں بتاؤ تو تم کہہ رہے کیا میرے آقا نہیں جانتے ارے میرے آقا ایسا جانتے ہیں کیا حضرت سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کی سماعت کو پر اعلان کرتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان میرے آقا تو میرے آقا ان کے چاہنے والے ان کے چاہنے والے ان کے عشق و محبت والے ان کا عالم یہ ہے کہ وہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام میرے آقا کا کارم کیا ہوگا جبکہ میرے آقا صحابی ہیں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فوج کو روانہ کر دیا اور فوج چلی گئی نہاون میں جنگ کرنے کے لیے جہاد کرنے کے لیے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کا دن منبر پر اور افروز ہے اور منبر پر اور افروز ہوتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں یا تاریت الجبل اے چاریہ پہاڑ کی طرف دیکھو اے سبحان صحابہ کرام باہر دیکھتے ہیں باہر دیکھتے ہیں اوپر دیکھتے ہیں کوئی نہیں جس کو مخاطب کیا جائے کس کو سنایا جا رہا ہے کس کو سنایا جا رہا ہے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا ساریہ الجبل اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو حضرت ساریہ کہتے ہیں میں نہا بن کے میدان کے اندر اپنے کانوں سے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سبحان اللہ نہا بن کی پہاڑوں کے اندر میں نے اپنے حضرت عمر فاروق امیر المومنین کی آواز سنی ارے جو غلام کی سماعت کا دور نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام کیسا غلام میرے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حضرت عبداللہ ابن عمر حاضر تھی روتے بھی آ رہے ہیں بچے ہیں روتے بھی آ رہے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے کیا بات کیوں ہو رہے عبداللہ حضرت کیا ہے آقا اے عمر فاروق ہے بابا جان حسین نے مجھ کو آج ایسی بات کہہ دی کہ میں رو رہا ہوں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا کہا حسین نے تو حضور حسین سے اور مجھ سے کچھ نہ چاہتی ہوئی نہ اتفاقی ہوئی تو میں نے کہا حسین سے جانتے ہو میں کون ہوں حسین نے کہا ہاں جانتا ہوں تم کون ہو
تو میں نے پوچھا بتاؤ کیا ہے، میں کون ہوں؟ تو حسین نے فرمایا میرے نانا کے ایک غلام۔ اور عمر فاروق جو ممبر مسجد نبی سے آواز دے رہے ہیں، یمن کی پہاڑیوں میں حضرت سن رہے ہیں، جاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کی پہاڑیوں میں سن رہے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حسین پاک کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے نانا کا غلام۔ ارے جب نانا کے غلام کا یہ عالم ہے تو نانا کا عالم کیا ہے؟ جماعت کا کیا عالم ہوگا؟ لیکن فرق یہی ہے کہ دل سے پکارو، اگر دل سے پکارو گے واللہ وہ سن لیں گے اور یاد کو پہنچیں گے۔ ایسا بھی تو ہو کوئی جو پکارے دل سے، ارے دل سے پکارو گے سب کچھ ملے گا۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات چل رہی تھی، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بتاؤ کیا گفتگو کر رہے تھے؟ آقا آپ تو فرش میں بیٹھ کے آج کی باتیں سنتی ہیں، پھر آپ ہم سے پوچھیں، لیکن نہیں، صحابہ کرام جانتے آقا ہم سے کہلانا چاہتے ہیں۔ تو آقا کی گفتگو بھی سننے کے لیے صحابہ کرام مشتاق رہا کرتے تھے۔ اسی لیے تو پوچھا کسی نے صحابہ کرام سے کہ آقا کی بارگاہ میں آپ حضرات کا کیا عالم ہوتا تھا جب وہاں ہاتھ دیتے؟ عرض کیا آیا یہ عالم ہوتا تھا، معلوم ہوتا سر پہ چڑیاں بیٹھی اگر سر ہلے گا تو ہو جائیں گے، اتنے خاموش بیٹھتے تھے۔ کیوں؟ آقا کی باتیں جب کان میں جاتی تھی دل باغ باغ ہو جاتا تھا۔ آقا کی باتوں کو سننے کے لیے صحابہ کرام بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ تو میں آپ ہی کر رہا تھا، میرے آقا فرماتے کیا کچھ کر رہے ہیں؟ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں آقا ہم آپس میں قیامت کا ذکر کر رہے ہیں۔ کیا قیامت کا ذکر کر رہے ہیں؟ ہم قیامت کا ذکر کر رہے ہیں، قیامت کب قائم ہوگی اور کیسے قائم ہوگی؟ میرے آقا نے فرمایا صحابہ کرام سے، کس سے؟ اولین سابقین سے فرمایا۔ وہ صحابہ کرام جن کے لیے میرے آقا فرماتے ایک موقع پر کہ اگر میرا ایک صحابی ایک مٹھی جو خیرات کر دے، بہت بڑا سونا بھی کوئی خیرات کرے اس کو مقابلہ نہیں کر سکتا، ہاتھ کے چوک کے مقابلہ اور کتنا سونا نہیں کر سکتا۔ جب صحابی کا عالم کیا ہے تو آقا کی بارگاہ کرم چاہیے، اور آقا کی بارگاہ کرم کا کیا ہوگا؟ اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بتاؤ تم نے قیامت کے لیے کیا انتظام کیا ہے؟ صحابہ کرام ہم نے کوئی انتظام نہیں کیا، تیری بات کر کیا ہے، نماز پڑھتا ہے، یہ تو جنت کا انتظام نہیں ہے، یہ قیامت کا انتظام نہیں ہے۔ ہاں یہ مسجد سے نکل کے یہاں کھڑے ہوئے ہیں اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں ہم نے کوئی انتظام نہیں کیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کیا انتظام کیا؟ عرض کرتے ہیں آقا ہم نے کوئی انتظام کل میدان قیامت کے لیے نہیں کیا ہے۔ کیوں؟ کوئی انتظام کیا؟ کوئی نہیں کیا۔ ایک بات ہے آقا فرماتے وہ کیا؟ عرض کرتے ہیں آقا ہم نے آپ سے محبت، آپ سے محبت کر لیا، بس اتنا انتظام کیا ہے۔ میرے آقا فرماتے جاؤ وہ جو سے محبت کی ہے وہی تمہارے لیے کافی ہے، قیامت پہ واقعی ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ یہی سب سے صحابہ کرام کو عرض کرتے ہیں آقا ہم نے یہی ایک کام کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نورانی بیان کو سماعت فرمایا تو پکار اٹھے، ارے قرآن تو ایمان بتاتا ہے، میں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے، آ جاؤ گے۔ قرآن کہتا ہے میری جان ہے، یہ کچھ جانے قرآن ہے، جانے ایمان ہے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ میرے آقا مسجد نبوی شریف میں تشریف لاتے ہیں، قالی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف پر کپڑوں میں آ کر کھڑے ہوئے۔ میرے آقا پوچھے، کھڑے ہو گئے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دس طرف کھڑے ہوئے۔ آقا نے فرمایا صدیق ایک بات کا جواب دو۔ کس بات کا؟ یہ بتاؤ تم مجھ سے کتنی محبت؟ یہ صدیق تم نے کتنی نمازیں پڑھی، کتنے روزے رکھے، کتنی زکات دی، کتنا کچھ نہیں،
یہ بتاؤ تم سے کتنی محبت ہے؟ صدیق اکبر امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا میں اپنے سارے مال و دولت سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. آقا فرماتے ہیں ابھی ایمان نہیں ہوا, ابھی ایمان نہیں ہوا. اس کے بعد سوچا فکر کو آقا میں اپنے بیوی بچوں سے زیادہ آپ سے محبت کروں. میرے آپ فرماتے ہیں صدیق ابھی ایمان مکمل نہیں ہوا. یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر کو جھکاتے ہی نہیں, سر کو جھکاتے ہیں, سر کو اٹھاتے ہیں, عرض کرتے ہیں آقا میں اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. میرے آقا فرماتے ہیں ہاں اب تمہارا ایمان مکمل ہوا. ارے آقا سے جان سے زیادہ محبت کرو تب ایمان ہوگا. یہ نہیں ہے کہ یہاں کھاؤ گھومو وہاں گھومو, اس کے ساتھ کھاؤ اس کے ساتھ کھاؤ اور اس کے بعد کہو ہم ایمان والے, اس کے بعد کہو ہم ایمان والے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے عالم. ایک صحابی ہے بیٹھے ہوئے کھانا برابر فرمانے دعوت میں ارشاد فرماتے ہیں لوکی شی پکی ہے تو ارشاد فرماتے ہیں میں نے اپنے آقا کو ایک دعوت میں حاضری دی. آقا کے ساتھ میں نے اپنے آقا کو دیکھا کہ روٹی کے نوالے تھے, پیالے کے اندر لوکی شریف کے قبضے تراش کر رہے ہیں. صاحب راجے سامنے کھڑے بیٹھے تھے صاحب, وہ صحابی تلوار کھینچ لی. ان کے صاحبزادے کی زبان سے صرف اتنا نکلا تھا مجھے لوکی پسند نہیں ہے, اتنا نکلا کہ لوکی مجھے پسند نہیں ہے. تلوار کھینچ لی, فرمایا توبہ کر, ایمان لا, کلمہ پڑھ ورنہ ابھی تجھے میں قتل کر دوں گا. تو لوکی شریف کی توہین بے ایمانی اور آقا کی توہین ایمان کی بات کبھی نہیں. ارے ایمان ہے تو اعلیٰ سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اللہ کی سب قدم چھان ہے یہ انسان نہیں انسان, وہ انسان ہے یہ انسان نہیں انسان. یہ اعلیٰ نے ضرور فرمایا. یہ تو ملائے اعلیٰ کے فرشتوں نے ہم کو آپ کو کہا بتایا ہے کہ انسان ہے یہ انسان. یہ بھی تو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کرم میں سیدنا روح الامین جبریل پاک حال میں, وہ جبریل پاک جو رب العالمین کی طرف سے پیغام لے کر بارگاہ مصطفیٰ میں آتے تھے اور آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے بعد اب وہ کسی کی بارگاہ میں نہیں آئیں. اب میدان قیامت پہ آئیں گے, اب میدان قیامت پہ آئیں گے. کاغلی آئیں گے میدان قیامت میں, جنت میں رہتے کاغلی آئیں گے. نوکر تو میرے آقا کے ہیں, نوکر تو میرے آقا کے ہیں. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبریل کو ارشاد فرماتے ہیں کہ روح الامین کو خبر دو تو فرش پر کریں آئیں گے دنیا میں, کب آئیں گے اپنے آقا کی امتیوں کے پیروں کے نیچے پہ پر چھائے تمہارا کہ تمہارے پیر کے نیچے فرشتے نہیں بلکہ روح الامین پیر پر چھائیں. آئیں گے تشریف لائیں گے بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر. آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جبرائیل تمہاری عمر کتنی ہے؟ عرض کرتے ہیں آقا میں نہیں جانتا میری عمر کتنی ہے. میرے آقا فرماتے ہیں کوئی اندازہ بتا دو. عرض کرتے ہیں آقا 87 پر ایک ستارہ چمکتا تھا, 70,000 وقت کے بعد ایک مرتبہ شروع ہوتا تھا. میں نے 72,000 مرتبہ اس کی زیارت کی. 72,000 مرتبہ میں نے اس کی زیارت کی ہے. میرے آقا مسکرا کے فرماتے ہیں جبریل یہ بھی تمہیں جانا وہ تارا تھا کون؟ زیارت کی لیکن تمہیں جانا بھی وہ تارا تھا کون؟ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ 72,000 مرتبہ زیارت کی میرے ہی کو تھا آقا نور تھا تو 70,000 ورد کے بعد دکھائی دیتا تھا. 70,000 ورد کہاں رہتا تھا؟
یہ آقا فرماتے ہیں جب میرا نور سجدے میں سر رکھا تو تم نہیں دیکھتے 70,000 ایک سجدہ میرے نور کا 70,000 ورز کا ہوتا تھا. 70,000 ورز کے بعد جب سر کو اٹھاتا تھا تب تم ایک مرتبہ زیارت کر لیا کرتے تھے. اتنی لمبی عمر ہوتے تھے جبریل امین کی, اور جبریل امین اتنی لمبی عمر رکھتی ہے. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جی بھائی تم نے بدلی کب دیکھا؟ جنت دیکھی, دوزخ دیکھی, پورب دیکھا, پچھم دیکھا, نیچے دیکھا, اوپر دیکھا, سب جگہ دیکھا. تو آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے سب کچھ تم نے دیکھا, حسینہ کچھ دیکھا, تم نے حضرت یوسف کے خود کو دیکھا, تم حضرت موسیٰ کی ید بیضا کو بھی دیکھا, تم حضرت عیسیٰ کے روح اللہ ہونے کے معجزے کو بھی دیکھا, سب تم نے دیکھا. یہ بتاؤ کہ جب سے دیکھا کوئی میری طرح تو نظر آیا؟ کوئی میرے طرح نظر آیا؟ کوئی آپ کی طرح؟ تو جبریل امین پراپت کرتے ہیں آقا کہا کر دیدہ میں نے ساری دنیا کو دیکھا ہے اور سب کو تلاش کیا لیکن تو چیزیں دی آپ جیسا کسی کو نہیں پایا. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم بے مثل و بے مثال, اور جب بے مثل و بے مثال دیکھا تو اعلیٰ سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عشق کر دیا. اور تم کو عشق کی بات سمجھائی اور سمجھائی کہ انہیں مانا انہیں جانا. میں رکھا اللہ الحمد کہ میں دنیا سے مسلمان گیا. اپنے آقا سے محبت کر لو تو قسم خدا کی جنت بھی تمہاری, اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر میدان قیامت میں تمہارے چہرے سے وہ نور نکلے گا جس نور کی روشنی میں لوگ جنت کا راستہ پا جائیں گے. لیکن آخر سے محبت سچی کرو. محبت کا مطلب نہیں تھوڑی دو ناؤں پہ چڑھو, ایک ادھر پہ چڑھو ایک ادھر پہ چڑھو. ادھر محبت کا دعویٰ اور ادھر آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کرنے والے گالی دینے والے تو محبت. یہ دو روپی والی چیز نہیں, ایک رخ کرو. حضرت اعجاز کامتی بھی کہتے ہیں عشق اعجاز شرکت کا قائل نہیں, عشق اعجاز شرکت کا قائل نہیں. تو محمد کا بن, تو محمد کا بن صلی اللہ علیہ وسلم. تو اے کہنے دو تو میں بوڑھا ہو گیا, 72 سال کی عمر ہو گئی الحمدللہ, اب بڑھاپے کے اندر سب کچھ مجھ سے کام دین کا چھوٹ گیا. اب جو کچھ اللہ رب العزت کو منظور ہے وہ کرتا ہوں, ورنہ میں تقریر کرنا میں نے چھوڑ دیے. بچے تک اس کام کو سنبھال دیے. میں یہ سب نہیں جانتا, میں صرف اتنا جانتا ہوں اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر ایمان کو روشن کرو, ان کو قریب کرو, جنت کے نزدیک لاؤ. اگر یہی کام کر لو گے تو کلمہ دانا کام سب گناہ معاف ہو جائیں گے, سب گناہ معاف ہو جائیں گے انشاءاللہ. آج کل لوگ اس دور کے اندر مرید نہیں ڈھونڈتے ہیں, خلیفہ ڈھونڈتے ہیں. کون مل جائے جس کے سر پر کالی آفت رکھتے, خلیفہ بنانے. ارے خلیفہ بنانے سے کام بنتا, جنتی بنانے سے کام بنتا. ڈھونڈو لیکن جنتی بنانے کے لیے, اسی لیے نہیں کہ جیب گرم ہو جائے. اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم میں مضبوط اعلیٰ سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا گیت گاتے تھے, گاتے ہیں, گاتے رہیں گے, ہمیشہ گاتے رہیں گے. دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ زندگی کے آخری سانس تک جب اپنے آقا کا ذکر کرتے رہیں گے. ایک مرتبہ جو ذکر کرے گا وہ آقا آپ سے تشریف لے آئیں گے, اور جو مرتبہ زندگی بھر ذکر کرے گا سبھی تشریف لائیں گے. لیکن کب سب سے زیادہ میرے آقا کی ضرورت ہوگی موت کی. اپنے آقا سے دعا یہ کرو کہ میرے آقا, اے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم, میں مجرم ہوں آقا, مجھے ساتھ دے, میں مجرم ہوں آقا, مجھے ساتھ دے لو کہ رستے میں ہیں جا بچا کھانے والے, کہیں جبریل بھی پکڑ لیں گے, کہیں میکائیل پکڑیں گے, کہیں فرشتے دوڑیں گے, سب پکڑیں گے.
لیکن اے آقا میں مجرم ہوں، پکڑیں گے صحیح. میں نے کوتاہی کی، رب کی عبادت نہیں کی، میں نے فرما برداری نہیں کی، مجرم ہوں، میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو. راستے میں ہیں جا بجا کھانے والے، راستے میں پکڑنے والے بہت ہیں، ان سے بچا لو. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت جب آتی گھبراتا کیوں بلا؟ میری رضائے رحمت کائے کے لیے ہے؟ کائے کے لیے ہے؟ اور جب میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائے رحمت پر نظر پڑی تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے پکار اور تیرے ڈھونڈا ہی کرے قدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپائے ہیں. رب نے دامن محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے، ان کو چھپاتے جائیں گے. جب ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جرم کو چھپائیں گے، سب سے زیادہ مشکل وقت جو ہے موت پہ ڈرو. دنیا میں کما لیا، میں نے سب چھوڑ دیا الحمدللہ، اب ایک پیسہ نہیں رکھتا تھا، ان بچوں کو سپرد کیے، میں نے جو کچھ کرنا تھا کر دیا، اب تم جانا. اپنی جیب کے اندر ایک پیسہ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا دنیا کی دولت اللہ کے رسول کو دور کرتی ہے. دنیا کی دولت اللہ کو اس کے رسول سے دور کرتی ہے. دنیا کی دولت سے محبت نہ کرو، آقا سے محبت کرو. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف میں سب سے پہلے تشریف لے آتے تھے، حاضر ہو جاتے تھے اور میرے آقا کے پیچھے بیٹھتے تھے. کیوں؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ ثواب امام کے پیچھے. اور آج جب ایک دن نہا کے آتا دھوپ کھلتا، دھوپ کہاں ہے؟ چاہے جتنی دور ہو، مسجد کے باہر کیوں نہ ہو، دھوپ پہ بیٹھتا سردی کے زمانے میں. کیوں دھوپ لگ جائے؟ آقا نے فرمایا تو میرے قریب آؤ اور تم دور بھاگ رہے ہو. تو میرے آقا نے فرمایا کہ سب سے زیادہ ثواب امام کے پیچھے ہے. اس کے بعد بہترین صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں تشریف فرما. ایک صاحب آئے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا سا پانی پینے گئے، وہ جگہ بیٹھ گئے. اب سوچا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک سمجھوال بچہ بھی اپنی نماز کے لیے جگہ لے لے تو وہ اٹھا نہیں سکتا. اب آئے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ یہ کہاں سے آگے کیسے بیٹھے؟ اب تو میری جگہ چلی گئی، اب یہ مجھ سے زیادہ ثواب میں آگے ہو جائیں گے. کیا ثواب کا شوق، یہ اب تو یہ مجھ سے زیادہ ہو جائیں گے، آگے ہو جائیں گے. آج ارے پریشان گھوم رہے، ٹہل رہے، چل رہے، پھر رہے. اچانک ذہن میں چلا کچھ پیسے نکالے اور کچھ پیسے نکال کے قریب پہنچے ہوں صاحب کے. آپ شاید کہیں دور سے مسافر آئے ہیں. آپ مسافر آیا ہوں تو آپ کو پھر پیسے کی ضرورت ہوگی، کچھ ضرورت تو ہے تو ایک پیسے آپ لے لیجیے. وہ پیسے دیکھے بغیر کسی تقریر کے، بغیر کسی کام کے، بغیر روپے پیسے دے رہے، پیسے تو لے لیے. پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ ادھر بیٹھ جائیے، میں ادھر بیٹھ جاؤں. سوچا بیچارے نے پیسے دیے، کٹے ادھر بیٹھ گیا، پیسے جیب میں رکھ لی اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ بیٹھ گئے. اب مت جھوم رہے ہیں. نماز کا وقت آیا، نماز کا وقت آیا. میرے آقا تشریف لائے، مولا کائنات نے تکبیر پڑھی اور اس کے بعد نماز کی جماعت کھڑی. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت. ارے کہتے ہو شرک کا بدعت ہے، شرک بدعت. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا قسم خدا کی ہے کہ لفظ صحیح ہے، انہیں جانا انہیں مانانا رکھا کا ارتکام. اللہ الحمد کہ میں دنیا سے مسلمان گیا. آقا کو مانگ لو قسم خدا کی مسلمان پکے ہو جاؤ گے. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ مرتبہ ہے. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی چیز میں رونق پھول تھی. نماز ہو چکی ہے،
صحابہ کرام حاضر ہیں، میرے آقا کا مرتبہ وہ مرتبہ ہے کہ ایک مرتبہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم بخار میں آ گئے. جب بخار ہو گیا تو مجھے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں رونق افروز ہوئی. وقت آیا نماز کا، اذان پڑھی حضرت بلال نے، اور حضرت بلال کی اذان کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تکبیر پڑھی. میرے آقا نے فرمایا کہ جاؤ صدیق سے کہہ دو نماز پڑھا دے. آرام فرمائے. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو ہے پاکا کی تھا، جیسے ہمارے یہاں علی بھائی کا بیچ میں پردہ پڑا تھا. اس پردے کے بعد میرے آقا آرام فرما سے لیٹے ہوئے تھے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ نماز پڑھا دیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کی نیت باندھی. نماز کھڑی ہو گئی، جماعت کھڑی ہو گئی. صحابہ کرام نے منیت باندھی. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں نے یہ اندازہ لگایا کہ کس کو کتنی محبت ہے. میرے آقا نے تھوڑا سا پردہ ہٹا کے یہ دیکھا، دیکھو کون کون نماز میں حاضر ہے، کون کیا کیا پڑھ رہا ہے. صحابہ کرام کو جب پردے کی سطرہٹ کی آواز آئی سامنے تو سوچا شاید پردہ ہٹا آقا تشریف لا رہے ہیں. صحابہ کرام چمکیوں سے پہنتے تھے. صحابہ کرام نے اسے لوگ بدل دیا، میرے آقا کی طرف رخ کر دیا اور کھڑا ہوگا نماز میں ہے لیکن میرے آقا کی طرف رخ ہے. اعلیٰ حضرت سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے ایسا بھی تو وہ کوئی دعا کرے جن سے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے لیے آج سے کو بدعت کہتے ہو. نماز میں کھڑے صحابہ کرام اور میرے آقا کی سبحان اللہ. کیوں؟ اس لیے کہ سجدے میں ادا، جتنی ہو قضا تب ایک ہی سجدے میں ادا ہو. صحابہ کرام کی محبت کا یہ عالم کہ مسجد شریف میں کھڑے ہوئے ہیں اور رخ گم گیا تو ایک تحویل قبلہ ہوئی تھی. کب؟ جب میرے آقا مسجد قبلتین میں نماز پڑھا رہے تھے نا، سنا ہے نا جی. تحویل قبلہ ہوئی تھی. پہلے ہمارا قبلہ بیت المقدس تھا، رب کی طرف سے وحی نازل ہوئی. میرے آقا نے اس کو بدل دیا اور میرے آقا کی خواہش کے مطابق بجائے بیت المقدس سے خانہ کعبہ قبلہ ہو گیا. سبحان اللہ. تو قبل رخ بدلا تھا، اس کی تحقیق وحی کی نازل ہے نا. صحیح ہے. رب کی وحی نازل ہوئی تو تحویل قبلہ ہو گئی اور میرے محبوب نے چہرہ دکھا دیا تو تحویل سب قبلہ بدل گیا. کیوں؟ حضرت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے قسم خدا کی اللہ کی سدا بقدم انسان ہے، یہ انسان ہے، انسان وہ انسان نہیں ہے. تو صحابہ کرام میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت فرماتے، ایسی محبت فرماتے تو روح بدل دیا اپنے آقا کی طرف. آج ایسے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کرم کے بارے میں بیوق مندے عقل کے اندھے جہنم کی گنڈے آج یہ خیال رکھتے ہیں، یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ معاذ اللہ جتنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی چیز کا مالک کو مختار نہیں. قسم خدا کی میرے آقا کو میرے رب نے ایسا مالک بنایا کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک ہے ابھی یعنی میں نہیں میرا. ہمارے آقا ہم کھاتے تھے ان کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا. اپنے آقا کا دیا ہوا کھاتے تھے اور ان کا صدقہ یہاں بھی کھائیں گے اور جنت میں بھی کھائیں گے. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت جب قیامت کی تمام سوال کے بعد پل صراط اترنے کے بعد میرے امتی پہنچیں گے جنت کے دروازے، دروازہ کھٹکھٹائیں گے، دروازہ کھٹکھٹائیں گے، اندر سے داروغہ جنت فرمائیں گے کون بناتا، کون آیا تو؟ کہیں گے ہم بنایا نہیں، دروازہ نہیں کھلے گا. ایک ایک کر کے تمام حضرات جا کے تک دیں گے، دروازہ نہیں کھولے گا. داروغہ جنت دروازہ نہیں کھولیں گے. سب جائیں گے، سب جا کے آزمائیں گے. آخر میں ہمارے تمہارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم پہنچیں گے، صدیق اکبر پہنچیں گے، عمر فاروق پہنچیں گے، عثمان غنی پہنچیں گے، مولا کائنات پہنچیں گے، حضرت زبیر پہنچیں گے.
तब पहुंचेंगे। और जब जाके मेरे आका फरमाएंगे ऐ दरोगा जन्नत खोल दो दरवाजा, इसलिए कि मेरी उम्मत आई। सुभान अल्लाह। खोल दो दरवाजा इसलिए कि मेरी उम्मत आई है। तो दरोगा जन्नत दरवाजा खोलेंगे। मैं कहता हूँ क्या फिर पहले क्यों नहीं खोला? बड़े बड़े सहाबा किराम आए, ताबईन आए, औलिया आए, किबार आए, करीब औलिया किराम का झमघटा आया, मजमा आया, क्यों? इसलिए सब आ गए। तो घर का मालिक था वो नहीं आया। अब तो आगा घर का जो मालिक था वो नहीं आया, तो दरवाजा कैसे खोले? जब घर का मालिक मेरे आका तुम्हारे आका तशरीफ ले आए, तो जब घर का मालिक आ गया दरवाजा खुल गया। दरवाजा खुल गया। आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाते हैं आसमां खान जमी खान जमाना रहमा और साहिब खाना लक़ब किसका है? तेरा तेरा। अरे तकबीर, अरे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मज़हरे आला हज़रत, हुज़ूर मुशाहिद मिल्लत, शहज़ादे मज़हरे आला हज़रत, अरे तकबीर, अरे रिसालत। आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाते हैं उठेगी जिसमें जिस खुद में अबरार की बारात, सुभान अल्लाह, उतरेगी खुद में जब अबरार की बारात, उतरेगी जिस खुद में अबरार की बारात, मेरे दूल्हा के सर की अदनान निछावर है, सुभान अल्लाह, मेरे आका के सर की अदनान निछावर है जन्नत। सुभान जन्नत के मालिक मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम आप हैं गुलाम हुसैन, गुलाम हसन है, गुलाम हसनैन है। क्यों गुलाम बना दिया? आला हज़रत ने गुलाम बनाया, शेर बेशेर सुन्नत गुलाम बनाया, और यह किराम ने गुलाम बनाया। क्यों गुलाम बनाया? क्यों गुलाम बनाया? कभी सोचा, ख्याल किया, अरे गुलाम नाम रख दिया ताकि हम मैदान क़यामत में गुलाम के नाम से गुलाम। क्यों गुलाम के नाम से पुकारा? गुलाम हुसैन, गुलाम नबी, गुलाम मोहम्मद। जब पुकारा जाएगा मेरे आका फरमाते तुम मेरे नाम पर अपने बच्चों का नाम रखो। अगर जब पुकारा जाएगा मेरे आका गुलामों को गुलामों के नाम से, तो फरमाते हैं कि जन्नत जो है ना उसके अंदर पूरे दरवाजे पर फूल हाथ लेकर इस्तकबाल करेंगी। फूल हाथ लेकर इस्तकबाल करेंगी अपने आका के गुलामों का। क्यों? इसलिए कि मेरे आका से बढ़कर कोई भी नबी नहीं और मेरे आका की उम्मत से बढ़कर कोई उम्मती नहीं। सुभान अल्लाह। तमाम नबी रसूलों की उम्मत है, लेकिन मेरी आका की उम्मत को खुसूसियत हासिल है जो उसके अंदर वली और नबी और रसूल हैं। उम्मतियों में वली और नबी और रसूल है। हज़रत ईसा रूहुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तमन्ना की थी, ऐ मौला अपने महबूब की उम्मतियों में मुझे भी शामिल कर ले। दुआ कबूल हो गई। आप चौथे आसमान उठा लीजिएगा, आप चौथे आसमान से आएंगे तो आला हज़रत सरकार रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाते मेरे आका के अहकाम को मानेंगे और उम्मत मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हो। और नियत तुम अकेले थोड़ी हो गए, तुम अकेले थोड़ी हो गए, मैदान का घबराते क्यों हो? अरे तुम्हारे साथ में तो नबी और रसूल होंगे। रोए वो, घबराए वो जिसके साथ में कोई नहीं होगा। आला हज़रत सरकार फरमाते हैं कि जब कब्र ही के अंदर फैसला हो जाएगा, जब उनसे सवाल किया जाएगा तो देव को बंदे अकल के अंदर जन्नत खुलते कहेंगे माती माती हम तो नहीं जानते कौन ही है। जाना होता तो जानते, जब जाना होता तो जानते, माना हो तो मानते। जाना तो न सब कुछ झूठ बोलते हो, माना नहीं। माना ये हमारे भैया है, बड़े भैया है, हम छोटे भैया हैं, बड़े भैया है। माना, लेकिन क्या माना? आए रसूल आए तो, लेकिन जैसे हम मैं वैसे हूँ। ऐसा मानने वालों को मानकर तो अपने ईमान को बर्बाद न करो। ईमान को बचाओ, ईमान बहुत बड़ी दौलत है। अगर ईमान बच गया तो दुनिया में भी कामयाबी, आखिरत में भी कामयाबी। दुनिया फानी है, चंद दिन की जहाँ है, जिंदगानी है,
آج آئے ہو کل جا نہیں جانا ہے، اس سے پہلے پہلے آخرت کا توبہ کرو، آخرت کا انتظام کرو، ایمان کو مضبوط کرو، اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو اپنے دل کے اندر جگا دو۔ آج میں بیٹھا ہوں آپ کے مجمع میں، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ زمانہ تھا جب میرے ماتم رضا کی عمر کل 20-22 سال کی تھی، بمبئی دنیا میں کوئی پہچانتا نہیں تھا، بمبئی کی دنیا میں کوئی پہچانتا نہیں تھا، پتہ خدا کہ میں نے کوئی نیکی نہیں کی ہے، نیکی نہیں، نیکیوں کا کوئی بھروسہ نہیں، لیکن اتنا اپنے آقا کی محبت کرتی، آقا کی محبت کا عالم یہ ہے کہ اپنے آقا سے محبت کر لی تو ایک طیبہ والے آقا یہ کرم ہے مجھ سے تیرا، میں جدھر گیا کہنا میرے ساتھ کی خدائی، سبحان اللہ، ساتھ کی خدائی، اپنے آقا سے محبت کر لو گی تو معصومہ کے پیچھے اتنی بڑی خدائی ہے، تم نے اپنے آقا سے محبت کر لو گی، اللہ قیامت میں تمہارے پیچھے کتنے ہیں، اکیلے چھوڑ جاؤ گے، اکیلے نہیں جاؤ گے، ساتھ میں سب جائیں گے، جتنے شہادت پار پہ فاتحہ کرائی وہ بھی جائے گا، جتنے ملیدے پہ فاتحہ کرائی وہ بھی جائے گا، جتنے آتے فاتحہ کرائی وہ بھی جائے گا، جتنے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے سرشار ہو کے اپنے گھر کے اندر اپنے آقا کا ذکر کیا، اور ذکر کرنا ایسا ہے کہ ایک لمحے کے اندر انسان جہنمی سے جنتی ہو جاتا ہے، ایک لمحے کے اندر جہنمی سے جنتی ہو جاتا ہے، شرط ہے کہ مانو، یارا گناہوں کا کون ایسا ہے جو دعویٰ یہ کرے کہ ہم سے زیادہ بڑا کوئی نیکوکار نہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ مولا میں دعا کرتے، مولا یا تو مجھے بخش دے میرے گناہوں کو، یا کل میدان قیامت میں مجھ کو اندھا اٹھا تاکہ نیکوکاروں کے سامنے مجھ کو شرمندگی نہ ہو۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت جن کا عالم یہ کہ جن کے فضائل کو میرے آقا بیان فرماتے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے کہہ رہے ہیں، اور اتنا اللہ رب العزت کی پکڑ سے کانپ رہی ہیں، لیکن سنو قربان جاؤ اپنے اعلیٰ سبحان اللہ، میرے اعلیٰ نے ہم کو زندگی دے دی، ایمان کیا دیا، زندگی دے دی، اور اس کے بعد کہا گناہگار ہو تم، بدکار ہو تم، سیاہ ہو تم، لیکن سنو میرے آقا کا فرمان ہے، میرے آقا کا وعدہ ہے، ڈر تھا کہیں سیاہ کی سزا اب ہوگی رونے زیادہ دی، ان کی رحمت تو سزا تھا، یہ نہیں وہ بھی نہیں، نہ یہاں کچھ ہوگی سزا، نہ وہاں ہوگی سزا، اور سزا کی ہوگی، سزا اس کی ہوگی جس کا کوئی نہ ہو اور جس کی اتنے سب ہو، بچانے والے بچنے والوں زیادہ ہوں گے، میدان قیامت میں بچا لیں گے اور اپنے دامن میں چھپا لیں گے، اور جب دامن میں چھپا لیں گے جنت انشاءاللہ تعالی ہمارا حق، ہماری پپنچی، ہماری پپنچی جس کو ہمارے گونڈا بستی زبان میں کہتے ہیں، پپنچی کسے کہتے ہیں؟ باپ کے بعد جو اولاد کو ملے باپ کی جائیداد اسی کو پپنچی کہتے ہیں، ماں باپ کے بعد جو اولاد جائیداد ملتی ہے ماں باپ سے اس کو پپنچی کہتے ہیں۔ تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم جنم پر قربان جائے، سبحان اللہ، جنت تو ہماری پپنچی ہے، اس کا کون جنت میں پہلے تھا؟ ہم سے پہلے حضرت آدم تھے، حضرت حوا تھی، ہم انہی کی اولاد کون ہے؟ ماں باپ کے بعد پھر اولادی کو سب کچھ اولاد کو ملتا ہے، حضرت آدم حضرت حوا علی نبینا علیہ السلام ان کی اولاد ہم ہوتے ہوئے اپنے آقا کے سلسلے میں جنت تو ہماری ہے، جنت ہماری ہے، البتہ جب ہم دائیں بائیں جانے کی کوشش کریں گے نا کلمہ قیامت میں جنت پکارے گا ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ، ارے جو کچھ کو پوچھنے والا جس کا کوئی پوچھنے والا نہ ہو وہ پریشان ہو، مرے مردوں ہم مر گئے مردوں جن کی پاتا نہ کرو، ہم کیا کے لیے گھبرائیں، ہم تو رکنے کے ہیں کہ جنت خود ہمیں پکارے گی، جنت خود ہمیں پکارے گی، کیسا
کہ ہم جنت سے گزریں گے، جنت سے پہلے جنت کی طرف گزرے. دیکھیں جی جنت میں ابو جہل جل رہا نہیں چل رہا، تھانوی جل رہا نہیں چل رہا، تو کوئی کا بخت جہنم میں گیا نہیں گیا. جائیں گے دیکھنے کے لیے، دور جائیں گے انشاءاللہ، جائیں گے آپ جائیں گے مردود یہ جل رہے نہیں جل رہے. اور جب جہنم کے قریب ان مردودوں کو جلتا دیکھنے کے لیے جائیں گے تو آقا فرماتے ہیں رب کی بارگاہ میں جہنم پکار کر کہے گا اے رب جلدی سے جلدی اپنے محبوب کے چاہنے والوں کو ہٹا دے کہ یہ آگے کھڑے ہوگا میری آنکھ ٹھنڈی ہوئی ہے. جہنم سے وہ ڈرے جو جہنم میں جائے. اب تو جہنم قریب ہو کے جائیں گے دیکھنے کے لیے تو کون گیا ایک کوئی گیا کون جہنم میں گیا تو آنکھ ٹھنڈی ہو جائے گی. جہنم چلائے گا اللہ کی بارگاہ، جہنم جب چلائے گا اللہ کی بارگاہ میں کہ میری آنکھ ٹھنڈی ہو جائے اور آپ پورے کود پڑے جہنم پورا ٹھنڈا ہو جائے گا. آئے کیا کے لیے؟ اس لیے کہ جہنم ہمارے لیے بنا ہی نہیں گیا. اور الگ الگ بات ہوتی نا، اب لوہا پھینک دو آگ جلتی آگ کے اندر بجھ جائے گی نا، لیکن اگر مٹی کا تیل ڈال دو بھاگ جائے گی، بھاگ جائے گی، بھاگ جائے گی. تو جب سنی ڈال لیا جائے گا تو بجھ جائے گی. اور تھان میں کوئی جیسے مردود ڈالے جائیں گے اور بھڑکے گی جیسے. ہم کو اس کا ڈر نہیں ہے انشاءاللہ تعالی. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم کو اسی کی تسلی دی ہے کہ آپ بالکل مضبوطی کے ساتھ ایمان میں قائم رہیں. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا ایسے کام للہ الحمد کے دنیا سے مسلمان گیا. یہ ہماری آقا کی عطا ہے، ان کی عطا کو پر قائم رہو انشاءاللہ. دنیا میں بھی سب کچھ ٹھیک اور انشاءاللہ تعالی